فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان خرد جھولی یا رسول اللہ یا رسول اللہ دل جیسے زندہ ہے دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہم جس میں بس رہے وہ دنیا تمہیں تو ہو زندہ ہے مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے ننگے دو جہاں کا مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تمہیں تو ہو دل جیسے زندہ ہے تمہارا ہی ہاتھ ہے جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو دل جیسے زندہ ہے جلتے جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو دل جیسے زندہ ہے سب کچھ سب کچھ تمہارے واسطے
پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے، ہم جس میں بس رہے ہیں، ہم جس میں بس رہے ہیں، وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان رمضان میں آپ کا میزبان اشفاق احمد آپ کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ اسلام آباد کے ممتاز و محترم ثنا خان، خوبصورت لب و لہجے کے مالک قاری محمد شہزاد نقشبندی صاحب کی آواز میں حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان اللہ کا احسان، اس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک بہت عظیم شخصیت، زین العلماء، عزیز المشائخ، ممتاز مذہبی سکالر، جنہیں اللہ کریم نے خطابات کے حوالے سے نہ صرف عوام الناس میں بلکہ اپنی علمی استعداد کی وجہ سے حلقہ علماء میں بھی ایک انفرادیت بخشی ہے۔ میری مراد پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد حیدر علوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم آج اسی موضوع کے تحت ان سے سوال پوچھیں گے جن پہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جوابات دیں گے۔ میں انتہائی ادب سے پہلا سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے فضائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کہ ایسی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا ہے کہ جو سال ہر سال سے ملک پاکستان اور بیرون دنیا کے مسلمانوں کو اور عمومی طور پر تمام انسانوں کو نہ صرف رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرامز کا ہونا از خود ہمارے لیے بھی اپنے سبق کو دوبارہ یاد کرنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا عام سوال کیا کہ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کی فضیلت سے آگاہی نہ ہو تو تب تک انسان اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں سب سے ممتاز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو وجہ فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کون سا سبب ہے کہ قرآن حکیم عظمت و فضیلت والا ہے، یا وہ کون سی وجہ ہے کہ رمضان عظمت و فضیلت والا ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ انٹر لنک ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ گویا رمضان کی وجہ فضیلت سوائے قرآن کی اور کوئی نہیں ہے، اور قرآن حکیم کے اندر اللہ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یوں تو اندہر زمانہ اللہ کی ذات ہے، وہ 12 کے 12 مہینوں کا خالق و مالک ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر مہینے کا تذکرہ قرآن میں ہوتا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے تذکرے کو خصوصیت سے بیان کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے
جو قرآن حکیم اس ماہ مقدس میں اتارا ہے تو یہ ماہ مقدس باقی 11 مہینوں سے بہت زیادہ فضیلت والا ہو گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے اندر پروردگار عالم نے کیا رکھا ہے اور کیسی رحمتیں مغفرتیں اور بخششیں عطا کرتا ہے, تو میری امت خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے. یہ اتنی برکتوں, رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا اور ان کی بخشش کا ارادہ نہ ہوتا تو پروردگار عالم انہیں رمضان اور قرآن کی نعمت کبھی عطا ہی نہ کرتا. گویا یہ 2 نعمتیں عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اس کی فضیلتیں اور اہمیتیں اپنے احادیث طیبہ میں بیان کی ہیں. خطبہ شعبانیہ خود ایک بڑی ڈیٹیل میں صحیح بخاری, مسلم, ابن ماجہ, سیاہ ستہ میں موجود ہے, اور تمام فرقوں کی کتب میں خطبہ شعبانیہ مختلف طرق سے روایت کیا گیا ہے, جس میں نبی کریم آخری شعبان کو فرماتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے درمیان وہ مہینہ آنے والا ہے جو بڑی قدر و منزلت والا ہے اللہ کی نظر میں, کہ جس کے اندر تم نفلی عبادت کرو تو فرض کا ثواب ملے گا, ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا, تم نفلی صدقہ کرو گے فرضی صدقے کا ثواب ملے گا, اور اگر تم فرضی زکوٰۃ ادا کرتے ہو پروردگار عالم 70 گنا ادا کرنے کا ثواب عطا کرے گا. حضور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. الغرض ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, اشرف الانبیاء ہیں, وہ اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے خود اس کا اعلان فرما کر اصحاب پیغمبر کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کا مہمان آ رہا ہے. نبی کریم نے فرمایا شہر رمضان اللہ, یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا, رمضان شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. گویا پروردگار عالم نے سارے مہینے خود بنائے, لیکن اس ماہ مقدس سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں سانس لینا بھی ثواب ہے. نبی کریم صاحب لولاق فرماتے ہیں جو ہی رمضان آتا ہے تو مسلمان نیکیوں کے ماحول میں داخل ہو جاتا ہے. گویا صبح سے لے کر شام تک ہر لمحہ اس کا عبادت میں گزرتا ہے. اور حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزا بہی او اجزا بہی, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے جو ایام ہیں جو حضرت نے گفتگو فرمائی, اللہ اور اس کے جو رسول کا حکم ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سے میرا دوسرا سوال ہے کہ رمضان مبارک تقویٰ اور طہارت کیسے دیتا ہے, کیا فرمائے؟